العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. العلم نور العلم نور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور آج ہمارا 5واں مقابلہ ہے۔ آج مرکز الاولیاء لاہور اور میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ گویا داتا کے شہر سے ایک ٹیم آئی ہے اور ایک پاکستان کے صوبہ سندھ کی ٹیم ہے۔ دیکھنا یہ ہے تیاری کیسی ہے۔ اب تک 4 مقابلے ہو گئے ہیں اور ہمیں 4 ٹیمز مل چکی ہیں اگلے راؤنڈ میں۔ آج بھی ہمیں ایک ٹیم نے ملنا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے اور ایک ٹیم کچھ دیر کے لیے پیچھے ہوگی اور پھر ان کو بھی ایک چانس ملے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش بڑی محبتوں کے ساتھ، امید ہے بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس ذہنی آزمائش کے سلسلے کو کوشش کیجئے، لکھتے رہیے سوال و جواب، تو بہت سارا خزانہ علم دین کا آپ کو حاصل ہوگا۔ اور مجھے اندازہ ہے کل جو آپ نے سلسلہ دیکھا تھا اس میں کچھ جوابات ہم نے آپ کو دینے ہیں، آپ کے آئے ہوئے ناموں کی قرآن دازی بھی کرنی ہے، مگر پہلے آئیے دونوں ٹیموں کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی بھی ہیں اور اشاروں کے ذریعے وہ اپنے خصوصی اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ گویا یہاں ویڈیو کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور کچھ اشاروں کے ذریعے بھی سمجھ رہے ہیں، تو ان سب اسلامی بھائیوں کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ میرپور خاص اور مرکز الاولیاء والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ العلم نور العلم نور العلم نور نئے سوال ہیں، نئے جواب اس دفعہ، نئے سوال ہیں، نئے لاہور اور میرپور خاص کے اسلامی بھائی آ چکے ہیں۔ مائک کو اپنی جہاں بیٹھے ہیں اس پوزیشن کے مطابق سیٹ کر لیں اور اپنی چیئرز کو بھی تھوڑا آگے کر لیں تاکہ آپ اچھے انداز سے جواب دے سکیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ اسلامی بھائی منچ پر اسٹیج پر آنے سے پہلے کچھ کنفیوز تھے، کیونکہ پہلی بار آپ میں سے مجھے لگتا ہے شاید سبھی کی پہلی بار اس طرح کسی سلسلے میں حاضری ہے۔ تو چلے میں آپ کو اپنا ایک تجربہ شیئر کر دیتا ہوں، اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ چینل پر آتے وقت آپ آئے ہیں، ضرور احتیاط بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کو اپنے ذہن پہ طاری نہ کر لیں۔ جس طرح ویسے ہم نارمل آپس میں بات چیت کرتے ہیں بالکل اسی انداز سے آپ نے بات چیت کرنی ہے، سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ جتنا آپ پریشر لیں گے تو بالکل جیسے آپ نے پریکٹس بھی کی ہوگی نا، ایک دوسرے سے سوال جواب کیے ہوں گے، جواب دیے ہوں گے، تو بالکل کول ڈاؤن ہو جائیں، آسان درود شریف پڑھ لیں، سانس لے لیں اچھی سی، پانی بھی آپ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، پانی پینا چاہیں پانی پی لیں۔ اپنے اوپر جتنا پریشر لیں گے اتنا آپ اچھے انداز سے جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور ظاہر ہے مجھے اپنے بھی وہ دن یاد ہے جب ہم پہلی بار چینل پر آئے تھے تو ہمیں بھی بڑی کنفیوژن ہوئی تھی، تو بہرحال آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور ہو سکتا ہے یہ پہلے سلسلے میں پہلے 2-3 سیگمنٹ کے بعد آپ کافی فریکوینٹ اور ایزی فیل کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ میرپور خاص کے اسلامی بھائی یہاں تک پہنچے، ذہنی آزمائش سیزن 9 کے سلسلے تک پہنچے تو کیسے پہنچے۔ میرپور خاص بھی ذہنی آزمائش اور مدنی چینل کی جو ٹیم تھی وہاں پر گئی اور انہوں نے آڈیشنز لیے، مدنی انتخاب کیا، کیسے یہاں تک پہنچے آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ الحمدللہ عز و جل ہم میرپور خاص پہنچ گئے زمزم نگر سے اور اب ہم فیضان مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ علم نور ہے، 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 علم نور ہے۔ پانی کے کون کون سے جانور حلال ہیں؟ مچھلی کا ذکر ہے اور کیکڑے کو بھی، جو وہ جھینگا جو ہے اس کو بھی حلال کہا گیا بعض علماء نے، لیکن
मछली का मुतलकन हुक्म है कि ये पानी का जानवर ऐसा है कि ये हलाल है। हम इधर एक लफ्ज देंगे आपको, एक जुमला देंगे, एक मौजू देंगे, उस पे आपको 30 सेकंड से 1 मिनट की गुफ्तगू करनी। सैयद आदिल अत्तारी, आप मस्जिद की फजीलत पे बयान। मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें क्या कहते हैं हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद को जो क्या कहते हैं, जो नमाजी अपने घर से मस्जिद के लिए चला वो जन्नत के रास्ते पे चला। और मस्जिद में तकबीर औला के साथ पहली सफ़े नमाज पढ़ने की बहुत फजीलत है। अगर मुसलमानों को पता चल जाए कि नमाज की पहली सफ़ का क्या फजीलत है तो वो पहली सफ़ की फजीलत है तो उसके लिए पूरा डाला जाए। मस्जिद को खुशबूदार रखना चाहिए। मस्जिद में हंसी मजाक और ये सिलसिले जैसे मजाक मस्करी ना करनी चाहिए। मस्जिद में धीमी आवाज़ से बात करनी चाहिए। मस्जिद में तिलावत कुरान और जिक्र ज़रूर करना चाहिए। मोहम्मद सुहेल अत्तारी, इमाम हसन पे बयान करो। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मैं शान क्या बयान करूं कि वो इमाम हुसैन से बड़े हैं। और इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ये वो हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें सूंघा करते थे, इनकी खुशबू को सूंघा करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे बहुत प्यार किया करते थे। इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े भाई होने के साथ साथ एक बहुत ही नेक सीरत भी थे। आप अल्लाह के वली भी थे। और यकीनन ये बहुत ही बड़ी बात है, इतना ही शायद काफ़ी होगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। माशाअल्लाह, मीरपुर खास के 3 इस्लामी भाई हमारे पास हैं। कैसे पहुंचे ये तो हमने देख लिया। अब आइए इनसे पूछते हैं क्या नाम है, किस शोबे से ताल्लुक है और इनके अपने जज्बात क्या हैं। जी बारी बारी अपना नाम और अपना शोबा, अपना डिपार्टमेंट भी बताएंगे। अदीलुर रहमान अत्तारी, जी, वल्द अब्दुर रहमान, जामियतुल मदीना, दर्जा सानिया यानी दूसरा दर्जा। दूसरे दर्जे में आप मीरपुर खास में ही हैं? जी माशाअल्लाह। पहली बार ज़हनी आजमाइश में शिरकत की? जी हाँ कैसा लग रहा है आज आपको मदनी चैनल पर आकर? पीछे क्या पोजीशन है, घर वाले सब दुआएं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वालिदा भी काफ़ी दुआएं कर रही थी और तकरीबन लोगों के भी मैसेज आए, घर वाले भी बहुत दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह आपको कामयाब करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी दूसरे इस्लामी भाई। मोहम्मद सुहेल अत्तारी, वल्द शेख मोहम्मद नसीर, शोबा खतीब व इमाम। अच्छा माशाअल्लाह, आप खतीब व इमाम है, क्या बात है। इमाम साहब कौन सी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं? जी गवर्नमेंट मस्जिद है। अच्छा, मीरपुर खास में ही? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब तो नमाजियों ने भी दुआ की होगी लगता है, या आपने दुआ करा दी होगी लगता है किसी जुम्मे में? जिन्हें मालूम था अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने ही दुआ की है, बहुत मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर वालिदैन ने तो माशाअल्लाह वाह। बहुत दुआएं की। आज कैसा लग रहा है आपको मदनी चैनल के स्टूडियो में आकर? आज आपको दुनिया देख रही है, क्या कैफियत हैं आपकी? अच्छा लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह तबारक व तआला की अता है और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया से यकीनन मोहब्बत का माशाअल्लाह नतीजा है। आप पर सब्ज़ इमामा बहुत प्यारा लग रहा है, अल्लाह आपको और बरकतें दे माशाअल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई, आपका नाम? सैयद आदिल अत्तारी, मीरपुर खास, मेरे पास शोबा है इस्लाह बराए खिलाड़ियन में सूबाई जिम्मेदार हूँ। अच्छा माशाअल्लाह। मदनी शोबा में। तो आप वैसे कैसे, मतलब ज़हनी आजमाइश में यंगस्टर आते हैं, नौजवान आते हैं, तलबा आते हैं, आप तो मेरी उम्र के हैं, ठीक है ना, मैं भी बाबा हूँ, आप भी बाबे हैं, तो ये बताएं कि इस उम्र में मतलब नॉर्मली बंदे का नहीं होता कि यार याद कैसे होगा और कैसे आगे आएंगे, तो क्या जज्बा आपको ले आया? बस शौक था क्या कहते हैं इल्म दीन हासिल करने का और फिर पढ़ने का बहुत शौक है। किताबें वगैरह अमीर सुन्नत के रिसाइल वगैरह जितनी भी तमाम तकरीबन पढ़े हुए हैं मेरे, तो इससे ज़्यादा शौक बढ़ा कि मैंने ज़रा ज़हनी आजमाइश में भी कोशिश करने। पिछले साल भी मैंने कोशिश की थी लेकिन नहीं आ सका। अरे वाह, चले जनाब आज पहुंच गए हैं। तो 3 अलग अलग शोबे के इस्लामी भाई जामियतुल मदीना के तालिब इल्म हैं माशाअल्लाह, एक मस्जिद के खतीब व इमाम साहब भी आज हमारे साथ आए हैं, और तीसरे हमारे दावत इस्लामी के जिम्मेदार मीरपुर खास की टीम एक खूबसूरत मिक्सचर के साथ हमारे साथ है। मरकज़ुल औलिया लाहौर, वो कौन है दुनिया में जो इस शहर को ना जानता हो? दाता साहब का जहाँ पर शानदार मज़ार मौजूद है, बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हर आशिक औलिया के दिल में तमन्ना होती है कि मरकज़ुल औलिया की हाजिरी हो और दाता साहब के दर पर जाएं। आइए देखते हैं मरकज़ुल औलिया के इस्लामी भाई हमारे पास पहुंचे, बराह रास्त सिलसिले में पहुंचे, तो कैसे पहुंचे? मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी के मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश और उसका सीजन 9 और अब ऑडिशन का सिलसिला जारी है।
پاکستان کے مختلف شہروں میں آڈیشن کرتے ہوئے ہماری مدنی چینل کی ٹیکنیکل ٹیم وہ اس وقت داتا نگر مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں موجود ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ معلم الامہ یعنی امت کا استاذ کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جواب درست ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ اب یہ مرکز الاولیاء لاہور کے اسلام بھائی یہاں تک پہنچے، کیسے پہنچے؟ آئیے ان کا نام بھی پوچھتے ہیں، ان کے تاثرات بھی کیا ہیں، کس شعبے سے تعلق ہے؟ جی علی رضا اتاری، مجلس مزارات اولیاء حجویری کابینات مرکز الاولیاء لاہور۔ کیا بات ہے، یہ تو ہیں ہی مزارات اولیاء والے، مجلس بھی مزارات اولیاء والی ملی ہے، تو پھر تو داتا صاحب خوب حاضری ہوتی ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل روٹین میں بھی حاضری ہوتی ہے، شعبے کے حوالے سے بھی حاضری ہوتی ہے، اور بالخصوص ذہنی آزمائش کے لیے جب ہم تینوں اسلامی بھی مل کر نکلے تو الحمدللہ سب سے پہلے داتا دربار میں حاضری دی، داتا حضور علیہ رحمہ کی بارگاہ میں مدینے کے ٹکٹ کے لیے سفارش پیش کی اور وہاں رات گزاری، اور پھر ہم صبح فجر کی نماز پڑھ کے جو کیا بات، سبحان اللہ۔ داتا حضور کے مزار کا ایک ایکسپیرینس بھی بتا دوں، امیر اہل سنت کا یہ کہنا ہے اور ہم نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے، بہت سارے دنیا بھر میں عاشقان رسول ہیں جو کہتے ہیں ہمیں مدینہ شریف جانا ہے، ہمیں حاضری کا شرف مل جائے۔ کون نہیں تڑپتا مدینہ شریف جانے کے لیے؟ اللہ کی رحمت سے پیارے داتا کے در پر جائیں، وہاں جا کر دعا کریں، اللہ کی رحمت سے ہم نے دیکھا ہے مدینے کا بلاوا آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کی بھی یہ دعا قبول کرے اور ہمیں بھی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ دوسرے اسلامی بھائی علی حیدر اتاری، درجہ ثالثہ، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن۔ ماشاءاللہ، درجہ کون سا ہے آپ کا؟ ثالثہ، تیسرا۔ تیسرے درجے میں جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں۔ جی جناب، تیسرے اسلامی بھائی شاہد اقبال اتاری، شعبہ تعلیم، دی یونیورسٹی آف لاہور، ڈاکٹر آف میڈیکل لیب سائنسز کر رہا ہوں۔ جی جناب، ایک اسٹوڈنٹ ہیں، شعبہ تعلیم سے بھی ان کا تعلق ہے، ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں اور تیسرے دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں۔ حسین امتزاج ہے دونوں ٹیموں کے درمیان۔ آج ذہنی آزمائش سیزن 9 کے 5ویں سلسلے کا سوال ہے، ایسا کوئی انار نہیں، سوال یہ ہے ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو، یہ کس کا فرمان ہے؟ اور اب انشاءاللہ کچھ قرآن اندازی کرتے ہیں کہ پچھلے سلسلے میں جو سوالات کیے گئے تھے تو کچھ جوابات آپ کے باقی ہیں، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ جی سوال یہ تھا کہ لڑائی جھگڑے سے بچنا کیونکہ یہ دلوں کو بگاڑتا ہے اور نفاق پیدا کرتا ہے، یہ کن بزرگ کا فرمان ہے؟ جواب، حضرت سیدنا امام محمد بن علی باقر رحمۃ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے۔ اور اب جناب دیکھتے ہیں کہ کئی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے جوابات دیے ہیں، ان کے نام بھی کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ بنت ذوالفقار اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت مسعود اختر اتاریہ باب المدینہ کراچی، محمد احتشام الحق گجرانوالہ پنجاب، منیر احمد رضا کمالیہ ام انس اسلام آباد، بنت صالح کنری سندھ، بنت عبدالغفور اتاری سردار آباد فیصل آباد، محمد فضیل رضا ضیاء کوٹ، بنت خوشی زمزم نگر حیدرآباد، اور محمد علی اصغر اتاری اچ شریف۔ مزید بھی کچھ نام تھے، اور آج جو تحفہ جا رہا ہے منیر احمد رضا کمالیہ، منیر احمد رضا کمالیہ، آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیے تاکہ آپ تک یہ تحفہ بھجوایا جا سکے۔ جی آپ کی ایک اور قرآن اندازی تھوڑی دیر میں کرتے ہیں جو سوشل میڈیا والی ہے۔ جی جناب، اب آئیے بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ جی علم نور ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، قرآنی معلومات،
فیضان حج سفر ہے مگر اکیلے، سوال ہے امیر اہل سنت کا۔ جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ العلم نور، العلم نور، العلم۔ جی جناب پہلا سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے، بتائیے مسجد سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق دنیا کتنے دن کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق دنیا 3 دن کی ہے۔ ایک دن گزر چکا ہے جس میں سے میرے حال میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک آنے والا کال ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ اسے پاؤں گا یا نہیں، اور ایک موجودہ ہے، چنانچہ اسی کو غنیمت جاننا چاہیے اور اسی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بڑا امپورٹنٹ جواب ہے، بہت زبردست یہ سمجھیے درس ہے اس جواب میں کہ دنیا 3 دن کی ہے۔ ایک دن گزرا ہوا کل ہے جو پہلے گزر گیا، جس میں سے تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرا دن کون سا ہے جو آنے والا کل ہے، جس کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں کہ اسے پائے گا یا نہیں۔ تیسرا وہ دن ہے جس میں تو موجود ہے، لہٰذا آج کے دل کو غنیمت جان لیا جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی 3 ناپسند چیزیں ہیں جو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بہت بہترین ہیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں فقر کو اپنے رب عز و جل کی عاجزی کے لیے پسند کرتا ہوں، اور موت کو اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے لیے محبوب رکھتا ہوں، اور بیماری کو گناہوں کا کفارہ ہونے کی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا ہے وہ جواب میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مرنے کے لیے جنتے ہو، ویران ہونے کے لیے تعمیر کرتے ہو، اور فنا ہونے والی دنیا پر لالچ کرتے ہو، اور باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو، مگر 3 ناپسندیدہ چیزیں بہت بہترین ہیں۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 محتاجی، اور نمبر 3 بیماری۔ جی اب باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 3 چیزیں کیوں محبوب تھی؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موت کو اس وجہ سے پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ بیماری کو میں اس وجہ سے پسند کرتا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے گناہ جھڑتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور فقر کو میں اس وجہ سے پسند کرتا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پر پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ پسند نہیں کرتے غربت کو، موت کو کون پسند کرتا ہے، اور جناب بیماری کو، لیکن اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ یہ چیزیں اس لیے پسند کرتے تھے کہ بیماری میں گناہوں کا کفارہ ہے، غریبی میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، اور موت کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے محبوب رکھا کرتے۔ کیا بات ہے اللہ والوں کی، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے جی جو پہلا سوال تھا وہ میں پڑھ کر آپ کا جواب سنا چکا، اصل میں آپ نے یہ والا جواب دے دیا تھا۔ مومن کو قبر میں سب سے پہلے تحفہ کیا ملتا ہے؟ مومن کو سب سے پہلے تحفہ مرنے کے بعد یہ ملتا ہے کہ اس کے ساتھ جنازے میں جانے والوں کی مغفرت ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ مومن کا سب سے پہلا تحفہ یہ ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد، نبی پاک کی حدیث جس کا مضمون ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے بخش دیے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مومنین مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، اور بالخصوص اگر کسی نیک شخصیت کا، کسی عالم دین کا، اللہ والے کا جنازہ ہو تو ضرور پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مغفور کے جنازے میں شرکت کی برکت سے مغفرت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس کے جنازے کی برکت سے ہمیں بخش دے، تو ضرور جانا چاہیے اور اس میں شرکت رغبت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اب باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی۔ مومنین کی روحوں کے ذمہ دار کون ہیں؟
حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام. تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کر دیں اگر یہ آپ کس طرح ذمہ دار ہیں. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی روحوں کے قیامت تک کے لیے ان کی حفاظت کریں گے. سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مومنین کی روحیں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے جائی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ قیامت تک ان کے ذمہ دار ہیں. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. سوال ہے میرپور خاص والوں سے، حدیث پاک کے مطابق سب سے بڑا عالم بننے کا کیا طریقہ ہے؟ خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے یوں کہیں گے سب سے بڑا عالم. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ. اللہ سے ڈرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے، تقوی کی دولت نصیب کرے. حالت وضو میں روح قبض ہونے کی کیا فضیلت ہے؟ جس کی روح حالت وضو کے اندر قبض کی گئے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی حالت وضو میں دنیا سے جائے گا اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. پھر کیوں نہ ہم باوضو رہیں. اور اب سوچئے بدنی انعامات کی کیسی زبردست ترکیب ہے کہ ہمارا یہ بدنی انعام بھی ہے کہ دن کا اکثر حصہ باوضو رہیں گے اور اس دوران موت آ گئی تو شہادت کا مرتبہ مل جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. امام شافعی رمضان مبارک کے نوافل میں کتنی مرتبہ قرآن ختم فرماتے تھے؟ امام شافعی علیہ رحمہ رمضان المبارک کے نوافل میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے. جناب آپ رمضان کے نوافل میں 60 مرتبہ قرآن کریم ختم فرمایا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. امام بخاری کو کس بنا پر اللہ عز و جل سے یہ امید تھی کہ وہ ان کا حساب نہیں لے گا؟ مشکلات بھی سہل حصول علم دین سے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرا حساب نہیں لے گا کیونکہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. اللہ اللہ غور کیجئے اللہ والوں کا حسن ظن رب سے کیسا اور ان کا عمل بھی کیسا تھا. غیبتیں کرنے والے بھی غور کریں. امام بخاری فرماتے ہیں مجھے امید ہے جب میری بارگاہ الہی میں حاضری ہوگی تو اللہ عز و جل میرا حساب نہیں لے گا کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کیا شاندار زندگی گزاری. اللہ ہمیں بھی ان برائیوں سے محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. جناب 5 سوال ہو گئے. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. کون کون جواب دے گا؟ چلیں ہمارے یوسف بھائی آ رہے ہیں آپ کے پاس سوال لے کر، دیکھیں کیسے جواب. آج عبدالحبیب بھائی یہاں پر موجود حاضرین کے سمجھے کہ تھوڑا سا امتحان بھی ہو جائے گا. ارے واہ. اور بہت ہی آسان اور بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے اور سوال سے ریلیٹڈ ہی انشاءاللہ ہم ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے. اچھا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی مایہ ناز یہ پیشکش ہے. نماز کے احکام شیخ طریقت امیر اہل سنت کے یہ رسالوں کا مجموعہ ہے اور اس میں فیضان جمعہ یہ بھی شامل ہے. ماشاءاللہ. سوال یہ ہے بتائیے اسلام سے پہلے جمعے کے دن کو کیا کہا جاتا تھا؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے لیکن جس نے پڑھا ہوگا اس کو بتا دے، اس کو آ جائے گا. اور یہ بڑی نئی معلومات ہوگی کہ جمعہ کو کیا کہا جاتا تھا. اپنا نام بھی بتائیں گے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ریحان علی اتاری میرپور خاص جامعۃ المدینہ. ارے واہ، میرپور خاص سے اور بھی آئے ہوئے ہیں، کیا بات ہے. جی اسلام سے پہلے جمعہ مبارک کو عروبہ کہتے تھے. جی جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عروبہ کہا جاتا تھا اسلام سے پہلے جمعہ کو. ان کو نماز کے احکام انشاءاللہ تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی انشاءاللہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں. اور ساتھ ہی سرمہ مدینہ بھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی غلطی کی صورت میں کیا عبدالحبیب کوئی مدنی قافلے والے لے جائیں ہاتھوں ہاتھ، یاد بھی ہو جائے گا پھر. جی چلیں برابر سے لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوازش علی اتاری 12 ماہ میں. امام بخاری علیہ رحمہ کا نام محمد بن اسماعیل تھا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، کئی بار سنا امام بخاری کے بارے میں، لیکن آج نام بھی معلوم چل گیا، محمد بن اسماعیل. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیک بننے اور نیک بنانے کا طریقے، نیک بننے اور بنانے کے طریقے، اور ساتھ ہی ساتھ 12 مقدس پانیوں کا مجموعہ اور اسمت سرما بھی انشاءاللہ. امام بخاری بڑی عظیم ہستی ہیں، اور آپ نے دیکھا کیسا فرمایا انہوں نے کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. یہاں میں ایک اور بات بتاتا چلوں، شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ امام بخاری کی زندگی میں ایک ایسا دور بھی آیا، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ نابینا ہو گئے تھے، یعنی آپ کی بینائی چلی گئی، اور پھر آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ نے واپس بینائی لوٹا دی. آپ سوچیں وقت کے امام بنے، کتنی زبردست ہمارے لیے تصانیف کی، لیکن یہ ماں کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے. اب باری ہے، چھٹا سوال ہے ایک بار پھر میر پور خاص والوں سے، سادات کرام کو ملازم رکھنا کیسا ہے؟ سادات کرام کو ایسے کام میں ملازم رکھ سکتے ہیں جس میں ذلت نہ پائی جائے. البتہ ایسے کام جس میں ذلت پائی جائے تو ایسے کام میں سادات کرام کو ملازم نہیں رکھ سکتے. سادات کرام کو ایسے کام پر ملازم رکھا جا سکتا ہے جس میں ذلت نہ پائی جاتی ہو، البتہ ذلت والے کاموں میں انہیں ملازم رکھنا جائز نہیں. یہ نبی پاک کی آل ہیں، ہمیں ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، تکریم بھی کرنی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو غیر سید کا سید ہونے کا دعویٰ کرنا کیسا ہے؟ جو غیر سید اپنے آپ کو سید بتائے تو وہ ملعون ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے اور نہ ہی نفل. بڑی نازک بات ہے. جو واقع میں سید نہ ہو اور دیدہ دانستہ جان بوجھ کر سید بنتا ہو وہ ملعون ہے، نہ اس کا فرض قبول ہو نہ نفل. مگر یہ اس کا معاملہ اللہ کے یہاں ہے. ہم بلا دلیل کسی کی تکذیب نہیں کر سکتے. کسی کے کہنے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سید نہیں ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جانے، رب جانے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری میر پور خاص والوں کی ہے. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ عوام پر حکومتیں کرے یہ بادشاہ، مگر عوام پر حکومتیں کرے. اللہ عز و جل کے پوشیدہ افعال میں سے اس کے پوشیدہ افعال میں سے بعض افعال کو اس کی خفیہ تدبیر کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے پوشیدہ افعال میں سے بعض افعال کو اس کی خفیہ تدبیر کہتے ہیں، اور اس سے ڈرنا اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا کہلاتا ہے. جی جناب، جواب درست دے دیا ہے. اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جو شخص اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرے بغیر اللہ عز و جل کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے گناہوں میں پڑا رہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے.
جی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا کبیرہ گناہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اور گناہ کیے جاتے ہیں. یہ انداز بالکل درست نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. وہ کون سا مسلمان ہے جو سوال نکیرین و عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ اللہ اکبر. غور سے سننا ہے جناب. وہ کون ہے جو منکر نکیرین کے سوالات سے اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا؟ جن کو حدیث پاک میں مستغنی کیا گیا، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان. جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا سوال نکیرین اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. لواء الحمد کیا ہے؟ نہ جانے کون خوش نصیب صاحب کے قریب ہے. نہ جانے لواء الحمد ایک جھنڈا ہے جو کہ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائیں گے، اور اس دن تمام اول والآخرین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ستائش فرمائیں گے، حمد و ستائش فرمائیں گے، اور سارے اس کے نیچے کھڑے ہوں گے. جناب جواب تو آپ نے درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں. تمام مومنین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آخر تک سبھی اس کے نیچے ہوں گے. اے پرچم لگانے والوں، اے میلاد منانے والوں، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کے پاس ایک پرچم ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب اس پرچم کے تحت جمع ہوں گے انشاءاللہ. اب کون ہے جو یہاں کوئی ایسا شعر اعلیٰ حضرت کا سنائے جس میں لواء یا لواء الحمد کا تذکرہ ہو؟ ایک ہاتھ اٹھائے. چلیں انہی سے پوچھ لیں. بہت خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، بڑی پیاری دعا بھی ہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھولی کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے. ہائے ہائے ہائے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. کیا پیاری دعا ہے کہ قیامت کے دن جب نبی پاک کے پرچم تلے بھی ہم جمع ہوں تو اس وقت بھی ہماری زبان جو ہے وہ نبی پاک کی ثنا میں کھلے، وہاں بھی نعت خوانی کرتے رہیں. جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل تسبیح مدینہ اور متبرک پانی کا مجموعہ دیا جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اب یہ جو سوالات ہیں یہ وہ سوالات ہیں جس میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے. 8 سوال ہو چکے ہیں. مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کس کتاب کا اختصار ہے؟ مکاشفۃ الکبریٰ، منہاج العابدین یا احیاء العلوم؟ مکاشفۃ الکبریٰ. بیٹا کوشش کیا کریں کہ مشورہ کر لیا کریں. بعض اوقات انسان کو لگتا ہے یار جواب بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کی پوری ٹیم ایفرٹ ہے نا، بعض میں ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں جواب دے دیں. ابھی کل پرسوں ہی ہوا تھا کہ بڑا سامنے کا ایک جواب تھا اور جملہ غلط نکل گیا. آپ نے کہا مکاشفۃ الکبریٰ، 2 آپشن اور تھے منہاج العابدین، احیاء العلوم. مشورہ کر لیں یہی جواب ٹھیک ہے؟ جی بالکل. آپ سب متفق ہیں اس پہ؟ جی غور کر لیجئے. بالکل متفق ہیں. میر پور خاص پر تینوں اسلام اس پر متفق ہیں اور بالکل صحیح متفق ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امام سیوطی کا مشہور لقب کیا ہے؟ 3 آپشن ہے. سیوطی، دوسرا آپشن ہے امام، تیسرا جلال الدین. جلال الدین. حالانکہ ان کے نام کے ساتھ ہی میں نے سوال کیا تھا کہ امام سیوطی کا مشہور لقب کیا ہے. آپشن میں بھی سیوطی کہا مگر آپ کہتے ہیں ان کا مشہور لقب جلال الدین ہے اور آپ کو امام جلال الدین سیوطی ہی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کس کی زیر کفالت پرورش پائی تھی؟ 3 آپشن ہیں. سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام یا سیدنا ہارون علیہ السلام؟ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام. سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ سامان بخشش، دیوان سالک یا ذوق نات؟ دیوان سالک. آپ نے کہا دیوان سالک. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ.
اب ایک اور سوال بھی کر لیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی سے یوسف بھائی، پھر انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ سکور بورڈ آپ کو دکھاتے ہیں. جی بڑا ہی آسان انشاءاللہ سوال کرتے ہیں. بتائیے حتیم کسے کہتے ہیں؟ حتیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ بار بار ہمیں حتیم کعبہ دکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاصم اتاری، کورنگی، باب المدینہ، کراچی. جی. خانہ کعبہ کے پاس جو گول دائرہ بنا ہوا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. اچھا. کعبہ معظمہ کی شمالی دیوار کے پاس نصف دائرے کی شکل میں باؤنڈری کے اندر کا حصہ حتیم کہلاتا ہے. جواب درست مان لیتے ہیں. گول دائرہ نہیں ہے، وہ یو شیپ میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس جو پورا جس کے جہاں طواف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ پتہ ہے؟ مطاف. اس کو مطاف کہتے ہیں. اچھا چلے بات چلی ہے حتیم کی. اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، دیکھیں کون سناتا ہے. یہ جو حتیم ہے نا، یہ یو شیپ میں نا، اعلیٰ حضرت نے اس حتیم کو ماں کی گود سے، یعنی ماں کی گود جو ہوتی ہے ہاتھ پھیلا کر جس طرح ماں سینے چمٹاتی ہے، اعلیٰ حضرت نے حتیم کا ذکر اس انداز سے ایک شعر میں کیا ہے. کون؟ نہیں، اب میرا خیال ہے دوسرا کوئی جواب دے تو زیادہ اچھا ہے. اچھا انہی کو آتا ہے؟ اگر انہی کو آتا ہو تو ڈبل تحفہ ملے گا پھر تو ان کو. چلیں جناب. جی. بہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا وہ کرم یہاں کا. کیا خوبصورت شعر ہے. تھوڑی سی غلطی کر گئے ورنہ ون آف دا بیوٹیفل. آپ ذرا سوچیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کمپیریزن ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، یعنی ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے جو حتیم کی آغوش ہے. مگر مدینہ پتہ ہے کیا ہے؟ جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. ارے مدینہ تو وہ ہے جن پر ماں باپ فدا ہیں، وہ آقا وہاں موجود ہیں. ایک اور بھی شعر ہے، آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کے در کی ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جواب انہوں نے درست دیا. اسلامی بھائی کو ہم مقدس خانہ کعبہ کے غلاف کے دھاگے، مقدس پانیوں کا مجموعہ. ارے واہ، سوال بھی حتیم کا ہوا اور غلاف کعبہ بھی لے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اللہ آپ کو کعبہ دیکھنا بھی نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. جی دوسری قرآن دازی کا بھی وقت ہو گیا ہے اور دوسری دونوں آ گئی ہیں. اچھا چلیں جناب، 2-3 باپو لگتا ہے قرآن دازیاں لے آئے میدان میں. اچھا ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے کتنے حصے ہیں؟ جواب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہیں. بنت سید حسین اتاری گجرات، بنت مشتاق ٹیکسلا، حیدر علی پاک پتن شریف، بنت ریاض مرکز الاولیاء لاہور، بنت عباس مرکز الاولیاء لاہور، بنت خوشی زمزم نگر حیدرآباد، محمد بلال قصور پنجاب. چند نام اور بھی ہیں، بنت عاشق خانیوال، ام عمر راول پنڈی، بنت اقبال سرگزا، اور انعام نکلا ہے محمد بلال قصور پنجاب. محمد بلال ہیں قصور پنجاب سے. آپ ہمیں ذرا اپنا یہ بھیجیے تو انشاءاللہ آپ تک تحائف بھیجے جائیں گے. ایڈریس بھیجیے گا. فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا مدنی چینل آفیشیل پیج پر جواب دیا گیا تھا، اس پہ چند نام آگے ہیں: جمال اشرفی، شہزاد محمد غلام طاہا، احمد رضا سردار آباد فیصل آباد، نعیم عباسی بھاولپور، ظہیر احمد اتاری جرمن، احمد نعمان باب المدینہ کراچی، محمد رضوان ہند، محمد ابو بکر صدیق، محمد فضیل رضا. اور انعام نکلا ہے محمد فضیل رضا کا. انشاءاللہ آپ تک بھی یہ تحائف بھجوائے جائیں گے. اب باری ہے ایک اور قرآن دازی باقی تھی. آج تو انعامات ہی انعامات ہیں. حدیث مبارکہ میں کس موسم کو مومن کا موسم بہار کہا گیا؟ جواب ہے موسم سرما. اور کئی راتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ذرا یہ بھی سن لیں. موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن اس میں روزہ رکھتے ہیں. اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم موسم سرما کو یوں انجوائے کریں، یوں عبادتیں کریں. تو کھانے پینے کے لیے اور سویٹر اور کمبل پہننے کے لیے یقیناً لوگ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے اپنی صحت کا خیال، لیکن اس وجہ سے اس کو مبارک نہیں کہا گیا. عبادتوں میں مزید دل لگانے کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے سردیوں میں روزہ رکھنا. اللہ کرے کہ ہم روزے رکھنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. بنت سید حسین اتاری گجرات، بنت مشتاق ٹیکسلا کینٹ پنجاب، حیدر علی پاک پتن، غلام محی الدین اتاری راول پنڈی، ام حذیفہ باب المدینہ، جیلان رضا حویلیہ کینٹ، بنت ہانی حب چوکی، اور اکرم غوث فتح پور لیا. مزید بھی کچھ نام تھے. بنت ہانی حب چوکی. انشاءاللہ یہ تحائف بھجوا دیے جائیں گے. چلتے اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں کہ پہلے سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. عوام پر حکومتیں کریں. جی جناب 18 نمبر ہے میرپور خاص کے
اور 20 نمبر ہے مرکز العلیہ لاہور. آگے دیکھنا ہے مقابلہ کہاں تک جاتا ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے دہن میں زباں تمہارے لیے. جناب دوسرے سیگمنٹ کے لیے تیار ہو جائیے. آپ دونوں سے 5-5 اشعار پوچھے جائیں گے اور آپ سے ان اشعار کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. پہلا سوال ہوگا ہمارے میرپور خاص والوں سے. بتائیے سوائے در پاک کے میرے آقا سوائے در پاک کے میرے آقا کہ منگتا تمہارا یہ منگتا کہاں جائے گا تمہارا. بتاؤ کہاں جائے منگتا تمہارا. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. زور سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. مرکز العلیہ والوں کی باری ہے. میرے تن میں جب تک رہے سانس باقی. رٹے جاؤں ہر وقت کلمہ تمہارا. رٹے جاؤں ہر وقت کلمہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جاں نہیں. چلیں آپ اس مائک پہ جواب دے دیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. آقا کے در پہ سب کچھ ہے مگر نہ نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں. جواب درست دے دیا ہے. بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائیں کیوں. روئیں جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں. نفس تو رام ہو ہی جائے گا. نفس تو رام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. شاد ہے فردوس یعنی ایک دن. قسمت خدام ہو ہی جائے گا. قسمت خدام ہو ہی جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں. چٹائی کا ہو بسترا یا الہی. چٹائی کا ہو بسترا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی. کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. دونوں ٹیموں کی اشعار پر زبردست تیاری ہے. اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے. آپ میں سے کون شعر سنائیں گے؟ کیا بات ہے. ایک بہت خوبصورت شعر ہے. میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں, دیکھیں کون اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے. ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. آسان سا پوچھ لیں بھائی. آسان. اچھا. ہائے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا. ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. چلیں ایک اور شعر. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. چلے ہمارے نابینا اسلامی بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. اسلامی بھائی ماشاءاللہ. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو. نام بھی پوچھئے گا ان سے ماشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل اتاری. جی. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ درا ہو جتنی ہو قضا ایک سجدے میں ادا ہو. جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. جواب درست دے دیا ہے. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو آقا
جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ یہ ہمارے شکیل بھائی سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ شکیل بھائی، آپ یہ سلسلہ تو گھر بیٹھے بھی دیکھ سکتے تھے، آپ سنتے ہی ہیں میرا خیال ہے نا، ظاہر آپ یہاں بھی دیکھ تو نہیں پا رہے، تو یہاں آ کر کیوں آپ نے سلسلے میں شرکت کی، کوئی وجہ اس کی؟ شوق بھی ہے علم دین سیکھنے کا اور اللہ کی رضا کا، اور ویسے بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں اجتماع وغیرہ میں آنے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بڑا زبردست جذبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آنکھیں نہیں ہیں پھر بھی سفر کر کے آنا اور علم دین سیکھنا، اور شعر بھی سنا دیا۔ جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نئے سوال ہیں، نئے جواب۔ جی 30 نمبر ہیں مرکز الاولیاء کے، 28 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ نئی بہار طالبوں چلو کمر کو باندھ لو، نئی سوال کروں گا میں پہلا میرپور خاص والوں سے، قرآنی معلومات کا سوال، سورہ یونس کا مرکزی مضمون بیان کریں۔ مثال کی امید ہے نہ جان کس گید ہے، مثال کی امید ہے نہ جان کس گید۔ اس کا سورہ یونس کا جو ہے شان نزول یہ ہے کہ اور اس میں مچھلی کے پیٹ میں جانے کا تذکرہ، اور یہ ان کے لوگوں کے وہاں کے اپنے امتیوں کے گناہ کی وجہ سے جو وہ سمندر میں اتر کر ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اس لیے یہ اس کا شان نزول ہے گا۔ مرکزی مضمون آپ سے پوچھا ہے، شان نزول پوچھا ہے؟ مرکزی میں نے مرکزی مضمون آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے بیان کر دیا شان نزول۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ سورہ یونس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا، اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ، اصحاب اعلیٰ کون تھے؟ اصحاب ایلا عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے نبی تھے اور انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ ان کی قوم کے یہ 70,000 افراد ہیں، عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے، بڑے فراخ دل اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے۔ جواب ہم آپ کا درست مان رہے ہیں جناب۔ اب باری ہے پھر میرپور خاص والوں کی۔ اب آپ کا سوال دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہے اور امید ہے اس کا آپ صحیح جواب دے دیں گے۔ سورہ یوسف کا شان نزول بیان فرمائیں۔ سورہ یوسف کا شان نزول، جی سورہ یوسف کا شان نزول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے معلوم کیا کہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین مصر کیسے پہنچے، اور ان کا آپس میں کیسے کیا کہتے ہیں یہ ان کا ملے یہ، اور ان کے جی سینٹرل آئیڈیا آپ نے بیان کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کا شان نزول یہی ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سوال کفار نے نہیں کیا تھا، آپ نے کہا کفار نے کیا تھا، یہ سوال یہودیوں کے علماء نے کیا تھا، تو میرا خیال ہے ان کو پھر 1 نمبر دیا جائے۔ آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا۔ پلیز ذرا تسلی کے ساتھ جواب دیا کریں اور الفاظ کو صحیح طریقے سے بیان کیا کریں۔ اصحاب اعلیٰ کی بات ہوئی تھی، بتائیے اصحاب اعلیٰ کا کس طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان لیا گیا؟ عوام پر حکومتیں کریں یہ بادشاہ مگر
اصحاب کا اس طرح امتحان لیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا، جبکہ باقی دنوں میں ان کے لیے مچھلی کا شکار حلال تھا۔ ہفتے کے دن تو بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، لیکن باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب ایلا کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار جو تھا وہ حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن تو بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، باقی دنوں میں نہیں آتی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار یوں کام کریں تو زیادہ نفع ہے، ادھر سے جناب کریں تو نفع کم ہے، ادھر نفع زیادہ ہے، مگر اللہ کی ناراضی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری پریورٹی، ہماری ترجیح شریعت کی پاسداری اور رب کی رضا ہونی چاہیے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ جناب تیسرا سوال ہے میر پور خاص والوں سے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے اور کتنی آیتیں، کتنے رکوع وغیرہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور اس میں 40 رکوع، 286 آیات اور 25,500 حروف، 6,121 کلمات ہیں۔ دوبارہ بتائیں گے؟ 40 رکوع، 286 آیات، 6,121 کلمات اور 25,500 حروف۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں سب سے بڑی جو سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6,121 کلمے اور 25,500 حروف ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو کون سی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکام ہیں؟ کس گید ہے وصال کی امید ہے، نہ جان کس گید ہے، نہ جان کون خوش نصیب طیبہ کے قریب ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ میرا سوال یہ تھا وہ کون سی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ احکام ہیں؟ وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے اندر 1000 احکام اور 1000 خبریں ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم، 1000 نہیں اور 1000 خبریں ہیں، یعنی جس قدر احکام کے اس صورت میں ہیں اتنے اور صورتوں میں نہیں ہیں، مگر مجلس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے جواب جب دینا شروع کیا، صحیح جواب دینا شروع کیا، اس وقت ختم ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ پلیز سوال کو غور سے سنا کریں اور اسی کے متعلق جواب دیا کریں تو انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے قرآنی معلومات کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ نور العلم، نور العلم، نور۔ جناب 34 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے، 31 نمبر ہیں میر پور خاص کے۔ دیکھنا یہ مقابلہ کیسے آگے جاتا ہے اور کتنا آگے جاتا ہے۔ مرکز الاولیاء والے ابھی بھی 3 نمبر سے آگے ہیں اور آج ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے فیضان حج۔ جی میر پور خاص والوں سے سوال ہے، حج کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج نام ہے 9 ذوالحجۃ الحرام سے احرام باندھنے کا اور طواف کعبہ احرام باندھنے کا عرفات کے میدان میں اور طواف کعبہ معظمہ کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ جس وقت میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ آپ نے کہا 9 ذی الحج کو احرام باندھنے کا نام ہے عرفات میں، احرام باندھنا ہے یا کچھ اور بھی کرنا ہے عرفات میں؟ 9 ذی الحجۃ الحرام سے عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ جی احرام کی حالت میں 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنا اور کعبہ معظمہ کے طواف کا نام حج ہے اور اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے۔ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو یہ حج ہے، اور یہ دونوں حج کے اہم ترین 2 حج کے فرائض بھی کہلاتے ہیں۔ رکن اعظم تو جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ جواب آپ کا درست بھی مانتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو حج کی سعادت بھی دے، تو پھر یہ باتیں اور پکی طریقے سے یاد رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ حج کب فرض ہوا مرکز الاولیاء والے بتائیں گے؟
حج 9 سن ہجری کو فرض ہوا. 9 سن ہجری کو فرض ہوا. جواب درست دے دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا. سنو حاجیوں کیا ملنا ہے آپ کو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کہ ہر مہمان کا اس کے جانے والے پر حق ہوتا ہے، اور حاجی کا مجھ پر یہ حق ہے کہ جب وہ میرے پاس آئیں تو میں ان کو عافیت دوں گا، اور جب وہ مجھ سے ملیں گے تو میں ان کی مغفرت کر دوں گا. ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں گا اور جب مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت فرما دوں گا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ. جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے کیا اجر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا اس کے لیے قیامت تک کے لیے حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ کیسا مبارک سفر ہے. حج کو جائیں تو گناہ معاف، اور راستے میں انتقال ہو جائے، سفر میں انتقال ہو جائے تو قیامت تک حج کا ثواب ملے. تو کیوں نہ ہم بار بار رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر سال حج کی سعادت عطا فرما. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. پھر چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 4 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 38 نمبر مرکز العلیا لاہور، 35 نمبر ہے میر پور خاص والوں کے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں مگر وقت ہوا ہے ہمارے بہت پیارے 2 خوبصورت سیگمنٹس کا، 2 خوبصورت مرحلوں کا، جس میں ایک تو ہم سنتے ہیں بات مگر توجہ کے ساتھ اور کچھ نیکیاں جانتے ہیں اشاروں میں. پہلا سیگمنٹ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. سننی ہے بات توجہ کے ساتھ. جی سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے What is the best time to study؟ مطالعہ کے لیے بہترین وقت کون سا ہے، دن یا رات؟ یقیناً رائے مختلف ہوگی. Actually each of us has a biological clock that follows its own rhythm. دراصل ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، تجربات کے ساتھ ایک روٹین بن جاتی ہے، باڈی کا ایک ردم ہوتا ہے جو کہ سیٹ ہو جاتا ہے، اور پھر گھڑی کی سوئیاں یا سورج کی حرکات سے نہیں بلکہ یہ اپنے حساب سے چلتا ہے. اور اگر اس ردم کے برخلاف چلا جائے تو آپٹیمل ریزلٹس یعنی بہترین نتائج نہیں آتے. کچھ لوگوں کے لیے پڑھنا اور یاد رکھنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب سورج نکلا ہو، اور بعض کو رات کا وقت زیادہ سوٹ کرتا ہے. وقت جو بھی ہو مناسب خوراک اور نیند بہت ضروری ہے. دونوں اوقات میں مطالعہ کرنے کے اپنے اپنے فوائد ہیں. دن کے وقت سورج کی روشنی سے انسان زیادہ الرٹ رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ گروپ ڈسکشن کرنے کا موقع مل جاتا ہے. رات کی نیند اور صحت بخش ناشتے کے بعد صبح صبح دماغ بھی تر و تازہ ہوتا ہے، جبکہ رات کے وقت شور نہیں ہوتا. کلینر مائنڈ فار کریٹو تھنکنگ یعنی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے دماغ تیار ہوتا ہے، مضمون پر فوکس کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. بہرحال رات کو پڑھنے والوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ روشنی مناسب ہو اور نیند بھی بعد میں پوری کر لی جائے. ایک تحقیق کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ ارلی آورز آف دا ڈے برینز پیک پرفارمنس ٹائم. صبح کے اوقات جو ہوتے ہیں وہ دماغ کے لیے بہترین وقت ہوتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت نام، مقام، تحریریں، تاریخیں، ان سب کو یاد رکھنا دماغ کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. اور دوپہر کے وقت جو نئی چیزیں سیکھیں انہیں اپنے پرانے تجربات کے ساتھ ملا کر مزید بہتر بنانا یہ سہل ہوتا ہے. means to integrate new information with what we already know and make it meaningful. علم دین کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجئے دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ www.dawatIslami.net اور سب تک یہ نیکی کی دعوت پہنچا دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, मुताला किस वक्त करना है, याददाश्त किस वक्त तेज होती है, कोई चीज याद करनी हो तो वक्त कौन सा हो। यकीनन बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हम रोजाना सुनते हैं मुबल्लिग दावत इस्लामी की ज़बानी। बहुत खूबसूरत ये सेगमेंट्स हैं, जरूर इसे भी नोट किया करें और इसकी बरकतें लूटा करें। अब वक्त है हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों का। उम्मीद है कि ये हमारे इस्लामी भाई जो हैं वो तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह हमारे साथ सुनेंगे। अब वक्त हुआ है इनकी ज़बान में बात करने का। कुछ नेकियां हैं इशारों के साथ। जिस महल जी, अब इनके लिए कुछ इंशाअल्लाह बातें हमने करनी है और मैं जबान से भी इसलिए कहूंगा कि बाकी इस्लामी भाई भी तवज्जो से सुनेंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप सब तवज्जो के साथ मेरी बात समाअत कीजिए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम सब मिलकर उठने और बैठने की सुन्नतें और आदाब इंशाअल्लाह सीखेंगे। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर वक्त किबला रू तशरीफ फरमा होते। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी पालती मारकर, यानी जिसको हम चार जानू बैठना कहते हैं, उस तरह भी मेरे आका से बैठना जो है वो साबित है। अच्छा, जहां कुछ धूप हो और जहां कुछ छांव हो वहां बैठना ये दुरुस्त नहीं है, इस वहां नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, इसी तरह बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे बुजुर्गाने दीन जो हैं, बुजुर्गाने दीन, उनकी नशिस्त पर जाकर बैठना ये अदब के खिलाफ है, ये अदब नहीं है। इसी तरह आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लिखते हैं कि पीर और जो उस्ताद होता है, यानी पीर और उस्ताद की नशिस्त पर जाकर बैठना, जब वो ना हो तो ये बैठना जो है, नशिस्त पर बैठना, ये भी अदब के खिलाफ है, ये भी अदब नहीं है। अच्छा, कोशिश करें कि उठते वक्त या बैठते वक्त जो बुजुर्गाने दीन हैं, जो बुजुर्गाने दीन होते हैं, उनकी नशिस्त पर जो है वो नहीं बैठना। और जब वो बुजुर्गाने दीन जो होते हैं, जो बुजुर्गाने दीन है, जितने बुजुर्गाने दीन हैं, उनकी तरफ हमारी जो पीठ है, उनकी तरफ वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे जो पैर हैं, पैर कुछ लोग लंबे कर देते हैं, जो अपने पैर हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए, कि ये भी अदब के खिलाफ है। अच्छा, आप में से जब भी कोई जो है वो इज्तिमा में आए, तशरीफ लाएं, तो लोगों की पीठ फलांग कर जो है वो नहीं आना चाहिए, बल्कि जहां भी जगह खाली मिले तो वहीं बैठ जाएं। अच्छा, जब भी आप कभी बैठ जाएं तो अपने पैर से जो जूते हैं वो उतार लें, आपके जो कदम हैं वो आराम पाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जब कभी किसी आलिम दीन, यानी किसी हमारे उलमा हैं, जब कभी किसी आलिम दीन, और वो भी जो बाअमल हो, या सैयद साहब होते हैं, सैयद साहब का इशारा क्या है, सुभान अल्लाह, सैयद साहब जो हैं, और अगर वालिदैन में से कोई तशरीफ ले आए तो ताजीमन उनके लिए खड़े हो जाएं कि ऐसा करना सवाब है। बैठते वक्त पर्दे में पर्दा कर लीजिए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी आपको नसीब होंगी। सबको याद करना है, सबको, कि बाअदब बानसीब, और जिसके अंदर अदब नहीं है उसका नसीब जो है वो बदनसीब है। दुआ करते हैं अल्लाह से कि ऐ हमारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको उठने और बैठने की सुन्नतें और आदाब के मुताबिक अमल करने की तौफीक मरहमत फरमा, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक इशारा आपने किया इस तरीके से, हाँ, ये क्या चीज थी? ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का इशारा मुझे सिखाया गया कि पहले तो इमाम, ठीक, ये ए है, कल वो पूछ रहे थे ना शफीक भाई, ये क्यों आप, ये ए और ये आर, तो ये अहमद रजा। अच्छा, अब हो सकता है कि बहुत सारे जो है उनको ना पता हो कि ये अहमद रजा या ए आर से क्या मुराद है। तो आला हजरत का जो मजार है उसमें वो तीन इस तरह की लकीरें हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट गुंबद है, तो ये वो इशारा है कि जिसके जरिए ये और कंफर्म हो जाएगा कि इमाम अहमद रजा की बात हो रही है। क्या बात है, इनकी वाकई अब अलग दुनिया है। तो आज एक बार फिर इनसे, मदीना में एक और बात इनसे कहना चाहता हूं कि मैं ये इशारे जो हैं वो सीख रहा हूं, अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ फरमा दीजिएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल भी आपने कहा था कि हर सिलसिले में इनसे एक सवाल भी करेंगे। चलें इंशाअल्लाह, इनसे भी कोई सवाल कर लें।
انہیں بھی تبرکات مدینہ چاہیے ہوں گے. چلے یہ بتائیے کہ آج جو یہ اشارہ کیا گیا اس ہستی کا نام کیا ہے؟ آپ اشارے سے ان کو پوچھیں. اچھا میں نے پوچھنا ہے آج جن بزرگ کا میں نے یہ اشارہ کیا ان کا نام کیا ہے؟ کون نام بتائے گا؟ ہاں چلیں جناب اے آر کر کے دوبارہ دکھائیں ان کو کیمرے سے دکھائیں. ماشاءاللہ جی کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں نا, ہاں کھڑے ہو جائیں. چلیے کھڑے ہو کے ان کا نام بتائیں گے. جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, ان کا اے آر کر کے. جی میرا خیال ان کا جواب زیادہ کریکٹ نہیں ہے, دوسرا کوئی بتائیں. جواب آپ کا رانگ ہے, کوئی اور نام بتائیں. ان کے نام کی اسپیلنگ بتائیں نا. ہاں چلے آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ جی پہلے آپ اپنی آئی ڈی بھی بتائیں. اچھا آپ کی یہ والی آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے. اے آر جی امام احمد رضا خان. جواب ان کا درست دے دیا انہوں نے. اچھا عبدالحبیب بھائی آپ نے جواب درست, یہ کیسے جواب درست, اس کا کیا اشارہ ہے؟ جواب درست ہے. اچھا سبحان اللہ کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہم دیں گے خلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور خوبصورت عطر مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا. چلے جناب ہمارا یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. کچھ نیکیاں اشاروں میں, آج اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب سیکھی. یہ ایسا نہ ہو کہ صرف اشاروں والے ہی سیکھتے رہیں اور سننے والے نہ سیکھتے رہیں. تو ہو سکتا ہے آپ سے سلسلے کے دوران کوئی سنت پوچھ بھی لی جائے گی کہ بھائی کن چیزوں سے احتیاط کرنی ہے اٹھتے بیٹھتے وقت, ہے دھوپ میں بیٹھنا ہے, چھاؤں میں بیٹھنا ہے, کدھر کس کی نشست پہ نہیں بیٹھنا. ہو سکتا ہے یہ آپ سے بھی سوال ہو جائیں, تو غور سے آپ ان سوالات کو سنا کریں. جناب دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے تشریف لائیں. فکر مدینہ ہوگی, نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد آپ کی کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی فکر مدینہ کے لیے رسائل بھی جو ہوں وہ تقسیم کر دیں جن کے پاس نہیں ہیں. اور مدنی منی یہاں بیٹھیں گے, مدنی منی بیٹھ جائیں یہاں پر, باقی سب یہاں بیٹھے لائن سے. شاباش, یہ لائن بنی ہوئی ہے نا, شاباش یہاں بیٹھے, شاباش ماشاءاللہ یہاں لائن سے. جس بابو انشاءاللہ مدنی منوں کو ایڈجسٹ کریں گے انشاءاللہ. لائن سے بیٹھیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا. چلیں فکر مدینہ شروع کریں انشاءاللہ. جن کے پاس رسائل ہیں مدنی انعامات کے وہ رسائل نکال لیں. جو دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے فکر مدینہ کرنا چاہیں وہ اپنی اپلیکیشن کھول لیجئے. 29 ربیع الاخر کی انشاءاللہ ہم فکر مدینہ کریں گے. 30 ربیع الاخر ہے, 17 جنوری ہے انشاءاللہ, تو 29 ربیع الاخر کی انشاءاللہ تمام اسلام میں فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے. کیا اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, سورہ اخلاص پڑھی, اذان و اقامت کا جواب دیا, 313 بار درود پاک پڑھے, مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا, آپ اور جی سے گفتگو کی, جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ کہا, سلام اور چھینکنے والے کی حمد پر جواب دیا, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی, بھوک سے کم کھاتے ہوئے پیٹ کا قفل مدینہ لگایا, 2 مدنی درس دیے یا سنے, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا, 12 منٹ اصلاحی کتاب اور یا فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات پڑھے یا سنے, کیا فکر مدینہ کی, صلاۃ التوبہ ادا کی, چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے سنت بکس رکھا, سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے, تہجد, اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی, کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کی یا سنی, 2 پر انفرادی کوشش کی, 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے, کیا اپنے نگرانوں کی اطاعت کی, مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی, کسی سے برائی صادر ہونے کی صورت میں اصلاح کی, پردے میں پردہ کیا, غصے کا علاج کیا, فضول سوالات تو نہیں کیے, نامحرم رشتہ داروں نامحرم پڑوسنوں سے شرعی پردہ کیا, فلمیں ڈرامے گانے باجے سے بچے, گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی, تہمت گالی گلوچ سے بچے, دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی, صدائے مدینہ لگائی, آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی, کسی اور کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی, جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, تکبر وغیرہ سے بچے, دن کا اکثر حصہ باوضو رہے, مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی, اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا, مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, یکساں تعلقات رکھے, نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی,
عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی. ایک بیان مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری کے کہا سے بچے. ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی. سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے، پھر مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبی صلی علی نبی صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت، رہے سلامت بس ان کی نسبت. میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بولو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھے تو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا
मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। यही है खालिद असास रहमत, यही है खालिद बिनाए अज़मत, नबी का इरफान ज़िंदगी है, नबी का इरफान ज़िंदगी है, नबी का इरफान बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह करीम से दुआ है जो बात बनी हुई है ये बनी रहे, अल्लाह हम सबको ज़वाल नेमत से बचाए। आइए कुछ कॉल्स मदनी चैनल के नाजरीन की अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं हानिया तारिया दोहा का तशर्रस कर रही हूँ। हाजी साहब आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही अच्छा है, हम सब घर वाले मिलकर देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कतर से कॉल किया। जी अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अत्तारी, मैं हिंद के सूबा कर्नाटक के शहर हुबली से मेरा ताल्लुक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़हनी आज़माइश का सिलसिला, हर दिल अजीज़ सिलसिला शुरू हो चुका है, इसकी तो क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसमें जो एक स्पेशल सिलसिला अब्दुल हबीब भाई ने जो शुरू किया है, कुछ नेकियां इशारों से, इतना मतलब ये एक्साइटमेंट करने वाला है कि अब्दुल हबीब भाई ये जो इशारे कर रहे हैं, 3 काम अब्दुल हबीब भाई आप ये किस तरह कर रहे हैं, देख भी रहे हैं आप, उसी चीज को बयान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इशारे भी कर रहे हैं। जबकि ये कोर्स मैंने भी किया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ 2 तरफा या एक तरफा काम होता है, सिर्फ सुनते हैं और फिर इशारे कर रहे होते हैं। लेकिन आप, अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए, ये आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और साथ इशारे भी कर रहे हैं, माशाअल्लाह। और अब्दुल हबीब भाई से सवाल ये है कि आप ये इशारों के लिए कितना वक्त देते हैं? आपका शेड्यूल, आपका जदवल मरहबा इतना मसरूफ तरीन होने के बावजूद ये इशारे आप बिल्कुल परफेक्ट आप कर रहे हैं। अल्लाह आपको नजरे बस से बचाए। अभी बता दें कि कितना वक्त आपने इस इशारे के लिए दिया है। हाय अल्लाह ताला बस मुझे नजरे दुआ करे, अल्लाह नजरे बद से बचाए और इखलास भी अता करे। मैं इसलिए ये अर्ज करूंगा, अल्लाह मुझे इसमें भी अच्छी नीयत करना नसीब करे। जो इशारे करने थे, शबीर भाई बता दें कि हमने कितनी देर दी? टोटल 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं मिला, हमें सिर्फ 10 मिनट मिला है इशारे करने के लिए। और ये कैसे सब हो जाता है? तो ये नात का शेर ही मेरा ख्याल जवाब है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। तो ये हमारे अंदर कोई कमाल नहीं होता, बुजुर्गों की दुआएं हैं। तो शायर लिखते हैं ना, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुर्शिदी ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पर डाल कर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। बाज़ औक़ात इंसान कुछ चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे बहुत अच्छी कर लेता है और उसकी बड़ी तारीफ भी होती है। अल्लाह हमारा बातिन भी अच्छा कर दे। सारी दुनिया खुश हो और रब नाराज़ हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह करे कोई ऐसा काम कर जाए कि रब राज़ी हो जाए, रब के हबीब राज़ी हो जाए, यही ज़िंदगी की असल कामयाबी है।
عزتیں مل جانا یہ تو بہت سو کو ملتی ہیں اور اچانک ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، اس کو دیر بھی نہیں لگتی عزت ہو جانے میں. بس اللہ مجھے اور آپ کو زوال نعمت سے بچائے اور اللہ کی رضا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے کام کرنا نصیب فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. ابو امیر میرا بخش افطاری سوئی بلوچستان سے عرض کر رہا ہے. عبدالحبیب بھائی الحمدللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بڑا پیارا ہے. آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنی تھی. پہلی تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ تحائف وغیرہ تبرکات کی ترکیب کرتے ہیں تو آپ کے یہاں جو حاضرین ہوتے ہیں ان سے بارہ آپ کئی سوال بھی کرتے ہیں اور اس طرح شعر وغیرہ بھی پوچھتے ہیں تو تبرکات ان کو اچھی خاصی مل جاتی ہیں الحمدللہ. لیکن جو ناظرین ہوتے ہیں بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے لیے صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے. تو ایک ناقص کرنا چاہ رہا تھا اگر ممکن ہو تو ان کے لیے کرم فرمائیں یا تو سوالات بڑھا دیں یا پھر سوال کا جواب دینے والے جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں ہیں ان میں تحائف ایک سے زیادہ رکھیں تو مدینہ. دوسری آپ کی خدمت میں یہ کرنی تھی میرا بیٹا محمد امیر بخش افطاری مدرسۃ المدینہ میں 6 کی کلاس میں الحمدللہ امیر سنت کے فیضان نظر سے اور ان کی کامیابی کے لیے خصوصی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ کریم آپ کے بچے کو آپ کی آنکھوں کا نور بنائے, دنیا اور آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اور پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ تبرکات ناظرین کے لیے بڑھائے جائیں, تو غالباً آپ توجہ سے دیکھیں, پہلے ایک تحفہ ہر سلسلے میں جاتا تھا, اب 4 تحفے روزانہ جا رہے ہیں. یعنی پہلا سوال اور ایک آخر میں سوال ہوتا ہے. پہلے صرف میسج والوں کو تحفہ ملتا تھا, اب سوشل میڈیا والوں کو بھی ملتا ہے. تو دیکھا جائے تو ہر سلسلے میں 4 تبرکات ہم دنیا بھر میں روانہ کر رہے ہیں. تو اب تو بڑھ گئے تحفے, اور آپ یہاں آ جائیں تو مزید انشاءاللہ لے کے چلے جائیں گے. مزید کچھ کالز دیجیے گا. میرا نام حمزہ اتاری ہے, میں ٹیبا سلطان پور سے بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑے انتظار کے بعد اپنی بہاریں آج ایپیسوڈ نمبر 4 میں لٹا رہا ہے. بھائی, ہم سب گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. پچھلی ذہنی آزمائش میں آپ نے فرمایا تھا میں ٹیبا سلطان پور آؤں گا, لیکن سال گزر گیا. آپ کب ٹیبا سلطان پور تشریف لائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. مجھے تو یہ نام بھی ابھی تک یاد نہیں, ٹیبا سلطان اب یہ کہاں ہے مجھے یہ بھی بتا دیجیے. اب ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نے کال کی ہوگی اور میں نے انشاءاللہ کہا ہوگا. ایک بار پھر انشاءاللہ عز و جل کہتا ہوں کہ اللہ کوئی صورت بنا دے کہ میری حاضری ہو جائے. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہاں ہے. دیکھیں کیسا شہر ہے کہ جس کے نام بھی ہم نے شاید کئیوں نے پہلی بار سنا ہوگا. تو انشاءاللہ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم چونکہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں تو مرکز کے اصول اور جو طریقہ کار ہے اس سے بھی وابستہ ہیں. تو طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نگران سے بات کریں, آپ اپنے ذمہ دار سے بات کریں کہ بھئی کس کا جدول بنانا ہے. اگر مجھے حکم ملے گا تو انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. ہم حکم کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. ایک اور آخری کال لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے چلتے ہیں. محمد افارز تعریف فضان اعلی حضرت مچرات اٹلی سے عرض کر رہا ہوں. ایسا بھی اس مرتبہ تو لگ رہا ہے جیسے سیمی فائنل اور فائنل کے مقابلے ہو رہے ہیں, 1-2 پوائنٹ کے ساتھ ٹیمیں آگے پیچھے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو اور ذہنی اسمیش کو نظر پاس سے محفوظ رکھے. سب دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جو اٹلی سے کال آئی ہے بالکل ٹھیک کہا ہے. پہلے ہی مقابلے سے اتنا جس کو کہ کلوز اختتام ہو رہا ہے, آخری سوال پہ فیصلے ہو رہے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ بڑی کاوش ہے اسلامی بھائیوں کی. بالخصوص جو آڈیشنز ہوئے, ظاہر شہر جا کر یہ مدنی انتخاب کیے گئے, تو بڑے ذہین طلباء سلیکٹ ہوئے ہیں, ذہین اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے ہیں, اور اس کی بنا پر یہ بہت کلوز مقابلے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں ایک افسوس بھی رہ جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک غلطی کی وجہ سے ایک بڑی شاندار ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آج دیکھیں مرکز الاولیاء یا میرپور خاص. چلتے ہیں اپنے سلسلے کو آگے لے کر, اور اگلے 2 سیگمنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے رزق ہوتا گمان پہنچ جس محل وہاں سے. جی جناب, 2 سیگمنٹ باقی ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. آئیے اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. جی دونوں طرف کے اسلام ایک ہی سے ایک ادھر چلے جائیں اور ایک ادھر آ جائیں, اور دونوں طرف کے اسلام پہ کھڑے بھی ہو جائیں. آج مدنی منع کافی سارے ہیں, مدنی منیا بھی ہیں. کوئی مدنی قاعدے کا ان سے سوال ہو جائے اور ان کو بھی تحفہ دیا جائے. شفیق بھائی کیا سوال کریں گے؟ ان سے سوال کرتے ہیں حروف کلکلہ کتنے اور کون کون سے ہیں مدنی منوں کے لیے؟ یہ صرف مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے. حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ کلکلہ 5 ہے, اور وہ یہ ہے قاف طا با جیم دال. سبحان اللہ, جواب درست ہے. کو حروف کلکلہ یاد ہے. کتب جدن اس کا یوں کہیے کہ مخفف بھی ہے, اور یہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی منی کے لیے پینسل,
इसमें सुरमा और 12 मुबारक पानियों का मजा। माशाल्लाह। चले जनाब, तोहफा दे दीजिए इनको मदनी मुन्नी को, और इंशाल्लाह फिर थोड़ी देर बाद हो सकता है किसी मदनी मुन्ने से सवाल हो जाए। आप सफर करना है अकेले, बारी बारी आपको नंबर पसंद करने हैं और किसी से मशवरा भी नहीं करना। स्क्रीन पर नंबर्स दिखाए जाएं। जी जनाब, नंबर पसंद कीजिए मीरपुर खास वाले। 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? हुरूफे मुस्तालिया को किस तरह पढ़ते हैं? हुरूफ मुस्तालिया को हमेशा यानी मोटा पढ़ते हैं। हमेशा पुर यानी मोटा पढ़ा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मरकजुल औलिया वालों की, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 9। बताइए नंबर 9 के पीछे क्या सवाल है? सहीफे किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से नाजिल होने वाली छोटी छोटी किताबें और सफ़े सहीफे कहलाते हैं। किस लिए उतारी गई वो किताबें? लोगों की हिदायत के लिए अंबिया किराम पर आसमान से नाजिल होने वाली छोटी छोटी किताबें और सफ़े वरक सहीफे कहलाते हैं। मखलूक की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की उतारी हुई छोटी छोटी किताबें या वर्क जो कुरान शरीफ से पहले उतारे गए उन्हें सहीफे कहते हैं। इन सहीफों में अच्छी अच्छी मुफीद नसीहतें और कार आमद बातें होती हैं। जवाब आपका हम दुरुस्त मान लेते हैं। मीरपुर खास वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे जनाब। जी 7 नंबर। गुस्सा आने, कुत्ते के भौंकने और गधे के रेंकने पर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मरकजुल औलिया लाहौर की बारी है, मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 3। नंबर 3। सवाल नंबर 3, दूसरे नंबर पर इस्लाम लाने वाली कौन सी खातून है? हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब की बहन सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत उमर की बहन सैयदतुना फातिमा बिन्ते खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले कोई है जो पहली ईमान लाने वाली खातून का नाम बताएं यहां मौजूद इस्लामी भाइयों में से। दूसरी खातून तो हजरत उमर की बहन है, पहली खातून कौन थी? कोई मदनी मुन्ना बता दे। जी आराम से आराम से आराम से। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत खदीजातुल कुबरा। हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, इन्हें क्या तोहफा मिल रहा है? मालूमात तोहफे में दी जाएगी। ये बड़ी ही प्यारी किताब है जो ज़हनी आजमाइश को बहुत ज्यादा याद करते रहते हैं, उनके लिए बड़ा प्यारा और खूबसूरत तोहफा है। 100 रुपए पर ये मकतबतुल मदीना से मिल जाया करता है। सवाल और जवाब इसमें मौजूद हैं, इससे आप घर में भी ज़हनी आजमाइश कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं एक बार फिर सवालात के सिलसिले की तरफ। सवाल होगा अब मीरपुर खास वालों से, आपकी बारी है, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 6। नंबर 6। वो कौन सा दुरूद शरीफ है जिसके पढ़ने से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब नसीब होता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा ला। कमा तुहिब्बु व तर्दा ला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी एक बार मरकजुल औलिया वालों की है। नंबर 5। नंबर 5। बताइए जलसा किसे कहते हैं? 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। जनाब ये किसी सियासी जमात के जलसे की बात नहीं हो रही। 2 सजदों के दरमियान बैठना जलसा कहलाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे एक एक सवाल हो गया। अब एक बार फिर मीरपुर खास वालों की बारी है, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 11। नंबर 11। अमीरुल उम्मत यानी उम्मत का अमीन किस सहाबी का लकब है? अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला को अमीरुल उम्मत कहा जाता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है मरकजुल औलिया वालों की। नंबर 12। नंबर 12। जबान की लुकनत दूर करने की दुआ सुनाएं।
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों की बारी है। एक नंबर मीरपुर खास वालों ने पहला नंबर पूछा है। पहले नंबर के पीछे गना किसे कहते हैं? लोगों की गना इसको कहते हैं कि लोगों के माल से क्या कहते हैं बेरग़बत हो जाना, यानी किसी के माल से बेरग़बत हो जाना। जो कुछ लोगों के पास है उससे ना उम्मीद होना गना कहलाता है। क्या ये जवाब दुरुस्त माना जाएगा? जवाब इनका दुरुस्त माना जा रहा है। जनाब बरकतुल औलिया वालों की बारी है। नंबर 10। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक अरब के किस खानदान से था? मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम कुरैश। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक अरब के मशहूर व मारूफ मुअज़्ज़ज़ और मुहतशम खानदान कुरैश से था। मेरे आका कुरैशी भी कहलाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है जनाब मीरपुर खास वालों की। जी आपकी बारी। नंबर 8। कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम कितनी बार आया? 69 मरतबा। 69 बार आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी मरकजुल औलिया वालों की है। अब आखिरी नंबर जो रह गया वही बता दे, और वो है 2 नंबर। आलमे इस्लाम के सबसे पहले काजी कौन थे? फर्स्ट जज काजी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सफर है मगर अकेले सेगमेंट कंप्लीट हुआ। दोनों तरफ के इस्लामी भाई अपनी अपनी जगहों पर जाएं, बैठ जाएं, देखते स्कोर बोर्ड हमें अब क्या बता रहा है। 50 नंबर है मरकजुल औलिया लाहौर के। 47 नंबर है मीरपुर खास वालों के। अगर मीरपुर खास वालों को आज आगे निकलना है तो इस आखिरी सेगमेंट में इन्होंने कोशिश मजबूत करनी होगी, और ये सेगमेंट है जिसका नाम है सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। जी जनाब अमीर अहले सुन्नत के सवाल का तरीका क्या होगा? पहले बेल बजाएंगे आप। जी अब आप बेल बजाएं। इस सवाल का जवाब देने के लिए जैसे ही अमीर अहले सुन्नत सवाल करेंगे, ये सवाल जो हमने रिकॉर्डेड लिया हुआ है, अगर आपको जवाब आता है तो बेल बजाएं, अगर जवाब नहीं आता तो बराए करम बेल ना बजाएं, नंबर आपके माइनस हो सकते हैं। सवाल पूरा ना सुना और बेल बजा दी तो सवाल रोक दिया जाएगा। जहां तक आपने सुना होगा सवाल भी आप कंप्लीट करेंगे, जवाब भी आप देंगे। टोटल 4 सवालात हैं, 8 नंबर हैं। एक ही टीम चाहे तो पूरे 8 ले सकती है, मगर ऐसा ना हो कि लेने के देने ना पड़ जाए। अब जनाब चलते हैं पहला सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। जवाब दीजिए। मेरे मुर्शिद गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिबजादे कितने थे? तो बेल बजा दी है पहले मीरपुर खास वालों ने। देखना यह है क्या ये जवाब सही देंगे। मशवरा जरूर कीजिए मगर 10 सेकंड बाकी हैं। 5 सेकंड रह गए हैं। गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे का नाम जी बताइए। आपके साहबजादे कितने थे और साहबजादे का नाम अब बताइए। 49 साहबजादे, और आपके साहबजादे का नाम हजरत अब्दुल जब्बार रदियल्लाहु ताला अन्हु। एक साहबजादे या कितने साहबजादे थे? 49 साहबजादे आपने कहा, और साहबजादे का एक नाम बताया आपने। आइए अब देखते हैं अमीर अहले सुन्नत के इस सवाल का जवाब क्या है। जवाब दीजिए। मेरे मुर्शिद गौस पाक
रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिबजादे कितने थे, तो फिर शहजादियां कितनी थी? गड़बड़ हो गई है, सवाल ही पूरा नहीं सुना। शहजादे और शहजादियां कितनी थी ये सवाल था, इनसे तो गलती हो गई है। अब देखते हैं कि जवाब क्या है। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 27 बेटे और 22 शहजादियां थी। यानी 27 और 22 मिलाकर 49 आपके यूं समझिए औलाद थी, यानी बच्चे थे। और देखिए ये है जल्दबाजी का नतीजा, गलती हो गई। हालांकि आपको जवाब आता था, अगर आप पूरा सवाल सुनते तो शायद जवाब भी सही दे देते। लेने की बजाय देने पड़ गए जनाब। मीरपुर खास वालों के 2 नंबर माइनस कर लिए गए, वैसे ही दूर थे, कुछ और दूर हो गए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। जबल सौर है कहाँ? फिर बैल बजाती है अब मरकजुल औलिया वालों ने। जबल सौर कहाँ है? जबल सौर मक्का मुकरमा में है। आपने कहा मक्का मुकरमा में, याद रहे गारे हिरा ओहद शरीफ मदीना मुनव्वरा में है। जबल सौर कहाँ है? आइए सुनते हैं जवाब। प्यारे बापा जान, जबल सौर मक्का शरीफ में है। दुरुस्त हो गया है जनाब, 2 नंबर ले लिए मरकजुल औलिया वालों ने। अब बारी है एक बार फिर दोनों की, किसी एक की नहीं है, दोनों की बारी है। सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के कितने भाई बहन थे? दोनों ही खामोश हैं। चले जनाब, इन दोनों को नंबर नहीं देना लगता। देखो ये होश की बात है, नहीं आता तो ना बजाए बैल। कोई है जो जवाब दे? यहाँ पर आज के 2 नंबर काटते हैं, आपको क्या करेंगे फिर, ये भी सोच लीजिएगा। चलो यहाँ का मदनी काफिला, यहाँ भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये शायद पहली दफा हुआ है कि किसी ने बैल नहीं बजाया। हाँ ये ठीक है, अगर नहीं आता तो ना बजाए, 2 नंबर दे देना पड़ जाए। आइए देखते हैं जवाब क्या है। पापा गौस पाक के एक भाई थे जिनका नाम अब्दुल्ला था और बहन एक थी, लेकिन उनका नाम कोई पता नहीं है। भाई का नाम पता, अब्दुल्ला था उनका भाई। जी जनाब, भाई और बहन कितने ये भी आपने सुन लिया और भाई का नाम भी उन्होंने बताया। अच्छा जनाब, चलें आप आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे। 4th क्वेश्चन है, सवाल है अमीर अहले सुन्नत का। छोटों में सबसे पहले, उम्र के लिहाज से छोटों में सबसे पहले, जिसको बच्चों में के लिए इस्लाम किसने कबूल? फिर बैल मरकजुल औलिया वालों ने बजाई है। आसान सवाल था। छोटों में यानी बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले साहबी कौन थे? जवाब है हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। इन्होंने कहा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। अब सुनते हैं जवाब क्या है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। मरकजुल औलिया वालों का भी जवाब दुरुस्त है। और जनाब मरकजुल औलिया वाले आज के मुकाबले में सीजन 9 के 5वें मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे आ जाएं। मीरपुर खास वालों को एक और मौका मिलेगा, दिल छोटा ना कीजिएगा, अच्छी तैयारी के साथ फिर आइएगा। किसी एक ही टीम ने आगे जाना होता है। हम स्कोर बोर्ड भी आपको बताएंगे और जैसे ही हमारे पास इतला आ जाएगी कि जायजा हम लेते हैं, सर्वे लेते हैं सोशल मीडिया पे कि किस टीम के मुतालिक क्या ख्यालात थे। आइए देखते हैं हमारे सोशल मीडिया के नाजरीन क्या बताते थे। तो मीरपुर खास वाले आगे थे। अच्छा आपने देखा था जनाब, सोशल मीडिया पे 3 बजे तक यूसुफ भाई का कहना है। जी जनाब, मीरपुर खास ही आगे था। 58% मीरपुर खास की तरफ राय थी, मगर आज राय का उलट हो गया है। मराई का पहाड़ तो नहीं कहेंगे, इसी को वाले जो है वो आगे बढ़ गए हैं। इसी को जी जनाब, आइए जनाब कुरानदाजी पहले मदनी चल के नाजरीन की हो जाए, फिर इंशाअल्लाह यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की भी कुरानदाजी करेंगे। ये सवाल किया गया था कि ऐसा कोई अनार नहीं जिसमें जन्नती अनारों का दाना शामिल ना हो। ये किसका फरमान है? ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। जवाब जिन्होंने सही दिया मिशकात अत्तारिया, मदनी मुन्नी, बाबुल मदीना कराची। अच्छा जनाब, मोहम्मद आसिम विहाड़ी, आसिफ इकबाल, बता दें आप। हाँ मैं ये सोच रहा था, खैर मेरी जो पोती है उनका नाम भी मिशकात फातिमा अत्तारिया है, लेकिन ज़ाहिर है वो तो जवाब नहीं दे सकती, तो ये कोई और होंगी मुन्नी। आसिफ इकबाल सरदाराबाद फैसलाबाद, बिनते मोहम्मद अहमद रहीम यार खान, बिनते जुल्फिकार पाकपतन शरीफ, सज्जाद बिलाल मदीनतुल औलिया, बिनते अब्दुल गफ्फार पाकपतन शरीफ, उम्मे अनस इस्लामाबाद, बिनते अब्दुल रशीद रावलपिंडी, और भी कुछ नाम हैं। और आज सही जवाब देने वालों में जो इनाम जा रहा है बिनते अब्दुल सत्तार मरकजुल औलिया लाहौर। बिनते अब्दुल सत्तार मरकजुल औलिया लाहौर, आप जल्दी से अपना जो है वो एड्रेस इनबॉक्स कीजिएगा या मैसेज किया है तो मैसेज कीजिएगा अपने महरम के जरिए, ताकि आप तक ये
तोहफा भिजवा। आज का फैजान अबू हुरैरा, ये किसको जाना है? हमारी मजलिस फैसला करेगी इंशाअल्लाह। ये तमाम तलबा के दरमियान जो है माशाअल्लाह जो बेहतरीन जवाब देने वाले होते हैं उनको दिया जाता है। माइक दीजिएगा, इस समय जरा नाम लीजिए और मजलिस फिर इंशाअल्लाह फैसला करेंगे। मोहम्मद शाहिद इकबाल अत्तारी जी, अली हैदर अत्तारी, अली रजा अत्तारी, जी जनाब। यहाँ भी नाम बताएं। सैयद आदिल, मोहम्मद सुहेल अत्तारी, आदिल रहमान जी, अली रजा लाहौर। आप अली रजा भाई को माशाअल्लाह ये फैजान अबू हुरैरा दिया जा रहा है मजलिस की तरफ से माशाअल्लाह। अब एक सवाल और किया गया था मदनी चैनल के नाजरीन से, यही सवाल था जिसको सोशल मीडिया पे जो जवाब दिए गए, ये अनार वाला जो सवाल था, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान था, हाजी मोहम्मद खालिद अहमद अत्तारी, बिलाल रजा, माजिद अली फरहान मदीना मुनव्वरा से, अदील खान बाबुल मदीना कराची, ताहा शेख, शेख जीशान, काशिफ अत्तारी, हाफिज अब्दुल शकूर सरदाराबाद फैसलाबाद। और आज का तोहफा जा रहा है माजिद अली को। माजिद अली भाई जिन्होंने फेसबुक पे जवाब दिया था, आप अपना एड्रेस भेजेंगे तो इंशाल्लाह आप तक ये तोहफा भिजवाया जाएगा। अब मदनी मुन्नों की कुरानदाजी का वक्त आ गया है। मदनी मुन्ने अपना अपना टोकन निकाल लीजिए। देखें यहाँ कितने मदनी मुन्ने हैं और किसको आज का गिफ्ट जा रहा है। आज का इशारा है 811 811। जनाब देख ले मदनी मुन्ने, 811 इनमें से देखें किसी के पास तो नहीं है। 811 आपके पास है, ये मदनी मुन्ने के अब्बू को दे दिया लगता है मदनी मुन्ने ने। चले भाई अब बड़े को निकल आया है, आ जाए फिर आप ही आ जाए, आ जाए। चले मदनी मुन्नों के लिए एक और भी निकाल लेते हैं, ठीक है। गुड़िया खुश हो गई है। 804 आ गए भाई, मदनी मुन्ने भी आ गए माशाल्लाह। चले जनाब माशाल्लाह, ये आपके लिए आपका टोकन दिखाइए जनाब, इसको चेक कर लें। ये ले लें, मदनी मुन्ने का भी चेक करें, ये आपका तोहफा माशाल्लाह माशाल्लाह। 804, ठीक, आप खड़े रहिए इंशाल्लाह। चलें आइए फाइनल स्कोर बोर्ड देखते हैं और बड़ों की एक और कुरानदाजी भी करते हैं। ये आपके लिए देखते हैं स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है हमें। आप बैठ जाएं। जी जनाब 54 नंबर और 45 नंबर। 45 को उल्टा करें तो 54 होता है, 54 को उल्टा कर दें तो 45 होता है। और यही आज का नतीजा है। उलट पुलट हो जाता है कभी कभी सिलसिला, और मरकजुल औलिया वाले आगे बढ़ गए। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी हो चुकी है। टोकन मेरे साथ आ गया है। नंबर ये 750 और 800 के दरमियान है, ठीक है। 750 और 800 के दरमियान है। किस किस के पास ये नंबर है 750 और 800 के दरमियान नंबर? ओहो, दिल की धड़कन तेज हो रही होगी। अच्छा, आज का जो नंबर है वो 760 760, ठीक है। और वैसे तो जबान से सुनी लिया आपने, 760 आ गए भाई। मसला में आगे आ जाए माशाल्लाह। चले जनाब। तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा, आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा। रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया। अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया। जलवत वाले खलवत वाले, जलवत
تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، آسی کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آج جو سوال ہم نے آپ سے کرنا ہے، نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ آسان بھی کر دیتا ہوں، یعنی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ اور اس کا جواب آپ کو ملے گا ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے ماہنامے سے، اس کو آپ حاصل کر لیجئے گا۔ قرآن دازی ہوئی تھی؟ اچھا وہ آ جائیں بھائی جن کو نام نکلا ہے، ماشاءاللہ آ جائیں بیٹا، آگے جائیں، آپ کو تو چوٹ بھی لگی ہوئی ہے، اللہ آپ کو شفا بھی دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، یہاں کھڑے ہو جائیں، آ جائیں، ماشاءاللہ 5 وقت پابندی سے نماز کی بھی نیت ہو، آتے رہیں فیضان مدینہ میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور۔